کہ مر جانے کے بعد کوئی حیات نہیں، کوئی سنتا نہیں، کوئی وجود نہیں رکھتا، کیوں اسے پکاریں؟ کیونکہ وہ لاچار ہے، کیونکہ وہ نادار ہے، کیونکہ وہ خود زندہ نہیں ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ نابود ہو جاتا ہے، اس کا اس دنیا سے کوئی تعلق۔ پھر اس ذات کو جب وہ زندہ ہے تو پھر توسل کیوں نہیں اختیار کر سکتے، اس کو وسیلہ قرار کیوں نہیں دے سکتے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ سامعین گرامی قدر، ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جوار حضرت معصومہ قم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے آپ سب کی طرف سے نیابتاً حضرت معصومہ قم کو سلام کرتے ہیں۔ السلام علیک یا فاطمۃ المعصومہ، اشفعی لنا فی الجنہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی قدر، توسل کے موضوع پر آپ کے سامنے گزارشات پیش کر رہے تھے اور اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ اگر کوئی ہمارے ان عرائض پر جو توسل کے متعلق شبہات اور سوالات اٹھائے جاتے ہیں، ان کے جوابات جو بندہ دے رہا ہے، اگر کوئی اس پر غور و فکر کرے تو اور بھی مسائل اور مسائلوں کی گتھیاں بھی اس سے سلجھ جاتی ہیں۔ مثلا تبرک، شفاعت، استغاثہ، رسول خدا یا ائمہ معصومین علیہ السلام یا اور مردوں کے قبر کی زیارت، یہ مسائل بھی اس وسیلے کے متعلق جو شبہ اور سوالات اٹھائے جاتے ہیں، ان کے جوابات پر اگر غور کریں گے تو وہ بھی مسائل حل ہو جائیں گے۔ اب توجہ فرمائیں کہ آخری بات جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی وہ یہ کی کہ علماء سلف یعنی سلفی اور وہابی کے نزدیک توسل، تبرک، شفاعت، استغاثہ، استمداد یا قبر کی زیارت کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ مر جانے کے بعد وہ حیات کا قائل نہیں ہے، وہ زندگی کا قائل نہیں ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ جب بھی جو کوئی بھی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ مر جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ نابود ہو جاتا ہے، اس کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ ان کے فتووں، ان کی باتوں سے تو کم از کم یہی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ فرد مرنے والا میت جو ہے اس کا کوئی بھی اس دنیا سے تعلق نہیں ہوتا۔ میت بے معنی ان کے فانی، ختم ہو گیا، فنا ہو گیا، نہ وہ سن سکتا ہے نہ وہ دیکھ سکتا ہے۔ اور اسی بات کو کافروں نے اپنے لیے بیان کیا۔ جو بھی حیات برزخی یعنی اس دنیا سے جانے کے بعد کی حیات کا منکر ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ مر جانے کے بعد کوئی حیات نہیں، کوئی سنتا نہیں، کوئی وجود نہیں رکھتا، کیوں اسے پکاریں؟ کیونکہ وہ لاچار ہے، کیونکہ وہ نادار ہے، کیونکہ وہ خود زندہ نہیں ہے، تو ہم اسے کیوں پکاریں؟ تو یہ بات تو دہریے کرتے ہیں، یہ بات تو کافرین کرتے ہیں۔ سورہ جاسیہ آیت نمبر 24 میں کافرین یہ جملہ کہتے ہیں، ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر۔ یہ زندگی بس ہماری دنیاوی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور زمانہ ہمیں ہلاکت میں ڈال دیتا ہے، اور زمانہ ہمارے ساتھ یہ کرتا ہے، مر جانے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو توجہ فرمائیے کہ اسلامی تعلیمات میں، اسلام میں یہ توجہ کے ساتھ، تاکید کے ساتھ بات کی گئی ہے کہ اسلام میں موت کے بعد کی زندگی یعنی حیات برزخی پر حیات برزخی پر ایمان بنیادی عقائد میں سے ہے۔ مر جانے کے بعد انسان زندہ ہوتا ہے، انسان حیات رکھتا ہے، انسان سنتا ہے، پاتا ہے۔ کس اعتبار سے؟
کہ حیات برزخی رکھتا ہے، یعنی کیا؟ موت کے بعد کی زندگی اس دنیاوی زندگی کا اختتام نہیں ہے، جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی مر گیا تو بس اس کی دنیاوی زندگی ختم ہو گئی، اب یہ ختم ہو گیا، اب اس کا ہمارے ساتھ کوئی بھی ربط نہیں ہے، بلکہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہے۔ بلکہ میں یوں جملہ کہوں گا، یہ ضعیف زندگی ہے وہ قوی زندگی ہو جاتی ہے، اس میں طاقت بڑھ جاتی ہے۔ اسی حیات کو، یعنی اس دنیا کے بعد جو دوسری دنیا ہوتی ہے جس کی طرف یہ انسان جاتا ہے موت کے ذریعے، اسے برزخی حیات کہا جاتا ہے۔ یہ زندگی قیامت تک انسان کی روح کو برقرار رکھتی ہے، انسان مر نہیں جاتا بلکہ اس کی روح باقی رہتی ہے، اور جہاں انسان اپنے اعمال کے مطابق کسی نعمت کو پاتا ہے یا عذاب کو پاتا ہے۔ اب آتے ہیں قرآنی آیت، اس پر ہم بعد میں روایتیں بھی پیش کریں گے، مگر جو افراد یہ کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب کافی ہے، اسی لیے ہم نے ابتدائے توسل کے موضوع میں آپ کے سامنے فقط قرآن کی آیتوں کو پیش کیا اور کہا کہ اگر کوئی شخص کسی عالم کی طرف رجوع نہ کرے، اگر کوئی شخص کسی فقیہ کی طرف رجوع نہ کرے، اگر کوئی شخص کسی محدث کی طرف رجوع نہ کرے، تو خود بخود یہ آیتیں پڑھ کر انسان کے وجود میں جو مطلب اللہ ایفا کرنا چاہتا ہے، جو القاء کرنا چاہتا ہے، وہ خود بخود ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 میں پروردگار عالم برزخی حیات کے لیے ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، خبردار جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، انہیں مرا ہوا نہ کہو، انہیں فانی نہ کہو، ان کے لیے مت سوچو کہ ان کا اب اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں، وہ ختم ہو چکے، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن اس کا شعور تمہیں نہیں ہے۔ یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ شہداء زندہ ہیں، مردہ نہیں ہے، ان کا تعلق اس دنیا سے منقطع نہیں ہوتا، وہ حیات برزخی کے مالک ہیں۔ اور حیات برزخی پر پھر مزید سورہ مؤمنون کی یہ آیت جو آیت نمبر 100 ہے، یہ ارشاد فرماتی ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے پیچھے ایک برزخ ہے جو قیامت تک جاری رہے گی، یعنی اس دنیا سے جانے کے بعد ایک حیات ہے جسے حیات برزخی کہتے ہیں۔ وہ حیات برزخی صفات رکھتی ہے، وہ حیات برزخی کوالٹیز رکھتی ہے۔ اب آتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 159 میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں انہیں مردہ مت سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں سے رزق کو پاتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ 170 آیت وہ بھی اسی کے تسلسل کو بیان کرتی ہے، یعنی مر جانے کے بعد اور شہید ہو جانے کے بعد، اور یہ تو شہید ہے بلکہ جو بھی انسان اس دنیا سے جاتا ہے وہ عالم برزخ میں ہوتا ہے، وہ زندہ ہوتا ہے۔ قرآن کلی طور پر تمام انسانوں کی زندگی کی بات کر رہا ہے کہ تمام انسان زندہ ہوتے ہیں، مگر شہداء کی حیات کو خصوصیت سے اسی لیے بیان کر رہے ہیں کہ وہ شہداء نعمتوں میں ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں رزق کو پاتے ہیں، اللہ کے ہاں معاملات کو پاتے ہیں۔ اب میں چاہوں گا کہ ایک نہیں دو روایتیں، اور وہ بھی کتب اہل سنت سے، صحیح مسلم کی روایت ہے، بی بی عائشہ سے مروی ہے، ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان القبر اول منازل الاخرہ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آخرت کی پہلی منزل کیا ہے؟ قبر ہے، یعنی قبر مردگی کا معاملہ نہیں ہے، فنا کا معاملہ نہیں ہے، بے حسی کا معاملہ نہیں ہے، مر مٹ جانے کا نام نہیں ہے۔ قبر ایک حرکت کا نام ہے، قبر ایک برزخی حیات کا نام ہے، جہاں سے انسان مزید آگے کی طرف سفر کرتا ہے، اور یہ آخرت کے مراحل میں سے پہلا مرحلہ ہے۔ پھر صحیح بخاری میں ایک اور
روایتیں، یہ روایت تواتر کے حد تک ہے، اور تمام علماء نے اس کو بیان کیا تھا کہ امام البانی نے اس کو حسن قرار دیا، اور بہت ساری کتب میں یہ روایت آتی ہے کہ اذا مات الانسان، جب انسان مرتا ہے، انقطع عملہ الا من ثلاث، یاد رکھنا جب انسان مرتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، تین عمل کے۔ وہ کیا ہے؟ من ثلاثن، تین عملوں کے علاوہ سب عمل منقطع ہو جاتے ہیں، اس میں فی الحال تین بتائے گئے ہیں۔ کیا ہے؟ پہلا، صدقۃ جاریۃ، جو اس نے صدقہ کیا ہے، مختلف طریقوں سے صدقے کی تعریف کی ہے۔ کبھی کسی نے زندگی میں کسی کے لیے راستہ بنایا تو وہ صدقہ جاریہ ہے، کسی نے درخت لگایا اور اس درخت کے سائے میں کوئی بیٹھ گیا تو وہ صدقہ جاریہ ہے، کسی نے لوگوں کے لیے پانی کا اہتمام کیا، کنواں کھودا یا کوئی ایسا ٹینک بنایا جس سے لوگ پانی سے مستفید ہو رہے ہیں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ او علم ينتفع بہ، یا ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اسی لیے تو روایت ہے ہمارے سامنے کہ عالم کا قلم، شہید عالم کے قلم کے دوات، عالم کے قلم کی جو دوات ہے جس سے وہ لکھتا ہے، وہ دوات شہید کے خون سے افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہید اسی دور کے لوگوں کو زندہ کرتا ہے، یا انہی دور کے لوگوں میں حیات پیدا کرتا ہے، مگر عالم کا علم جو ہے، عالم کا قلم جو ہے، قیامت تک لوگوں کو زندگی دیتا ہے، فائدہ دیتا ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ اگر جو عالم لکھتا ہے، روز محشر عالم نے جو ایک صفحہ لکھا، وہ ایک صفحہ قیامت میں دوزخ اور عالم کے درمیان حائل ہو جائے گا، وہ ایک صفحہ اسے دوزخ میں جانے نہیں دے گا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ او ولد صالح یدعو لہ، اور وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ تو آپ توجہ فرمائیں، یہ روایت ہمیں بتاتی ہے کہ مر جانے کے بعد انسان کے اعمال اس سے منسلک رہتے ہیں، ان کا اجر انہیں ملتا رہتا ہے، ان کا فائدہ انہیں ملتا رہتا ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ جب مر جانے کے بعد ہمارے اعمال کا انہیں اجر ملتا ہے، تو کیا ہم ایسی صورت میں ان کی زندگی کے قائل نہ ہوں، ان کی حیات کے قائل نہ ہوں، ان کے نشو و نما کے قائل نہ ہوں، ان کے مراحل کے قائل نہ ہوں، ان کی ارتقاء کے قائل نہ ہوں، اور ہم اس بات کے قائل نہ ہوں کہ ہم ان کو اپنے دعاؤں میں وسیلہ بنائیں؟ اور پھر دیکھیے، امام ابن تیمیہ، یہ کتاب ہے فقہ النوازل، اور اس میں مختلف علماء کرام اور فقہا کی موت کے متعلق جو اقوال ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، اور وہ اس کتاب کے 224 صفحے پر لکھا گیا۔ امام تیمیہ خود جو کہتا ہے کہ بعد وفات رسول کو توسل اختیار نہیں کیا جا سکتا، رسول کو وسیلہ قرار نہیں دیا جا سکتا، رسول سے مانگا نہیں جا سکتا، رسول مر گئے تو ختم ہو گیا، وہ یہ جملہ فرماتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ موت کی حقیقت کے بارے میں کیا ہے، تو وہ فرماتے ہیں وَأَنَّ الرُّوحَ بَاقِيَةٌ بَعْدَ مُفَارَقَةِ الْجَسَدِ، یاد رکھنا کہ جسد سے روح کا نکل جانے کے بعد روح باقی رہتی ہے، اور اس حالت میں رہتی ہے کہ اما معذبۃ او اما منعمۃ، یہاں تک کہ اسے انعام بھی دیا جاتا ہے اور اسے عذاب بھی دیا جاتا ہے۔ ایک اور اسی طریقے کا قول الارواح باقیۃ بعد الموت وتنعم او تعذب، مرنے کے بعد انسان کی روح باقی رہتی ہے، یا اسے عذاب دیا جاتا ہے، یا اسے نعمتیں دی جاتی ہیں۔ امام قرطبی اپنی کتاب التذکرہ میں یہ جملہ فرماتے ہیں والقبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر یا جنت کے باغوں میں سے کہ باغ بن جاتی ہے، یا او حفرۃ من حفر النار، یا کیا ہوتی ہے، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ تو یہ روایات اور یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ مر جانے کے بعد انسان عالم برزخ میں جاتا ہے،
وہ زندہ ہوتا ہے، وہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ لے رہا ہوتا ہے، اور اگر برے کام کیے ہیں تو اسے عذاب ملتا ہے۔ تو کون کہتا ہے کہ مر جانے کے بعد زندگی مٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے؟ کوئی حیات برزخی نہیں، کوئی حیات وہ نہیں، زندہ نہیں۔ جب زندہ ہے اور اسے انعامات بھی ملتے ہیں تو پھر یہاں سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ پھر اس ذات کو جب وہ زندہ ہے تو پھر توسل کیوں نہیں اختیار کر سکتے، اس کو وسیلہ قرار کیوں نہیں دے سکتے؟ اس کی طرف اور اس سوچ کو توڑنے اور اس سوچ کا جواب دینے کے لیے ہم آئندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔